میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے یہ تو بھکاری ہو گیا ہے۔ بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ساری عمر ہی آٹا گدہ میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وڈیاں شانہ والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما۔ فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے۔ یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے۔ یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس۔ اللہ اکبر، میرے حبیب فرماتے بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا، پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے، پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے، بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر دا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسجد، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ، اب نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا۔ بولے کتنی دفعہ؟ اور بھائی چوتھی باری تے ابا جی نہیں پیسے پا کے دیں دے دکان ہے، وہ آندھے تو جھاڑ دے خسمہ دا سر کھا دوجے انہوں نہیں کر کے دینا۔ 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوتھی دفعہ کہتا ہے موج کر بھائی، تو ضائع کر دیتا ہے، تجھے نہیں دینے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ۔
خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے، جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے، دولت ہے۔ رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی عادت ہوتی ہے۔ کتنا خود غرض ہوں، خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے، رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نظر آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا ہے، پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا کر۔ میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ، روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کریں، روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا ہے، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ، دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے، تجھ ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر، پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر، یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے، نچا کے تھکا دیں گے۔ یہ دنیا تیرا امتحان لے گی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح۔ میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔